میری شادی والے دن میرا 12 سالہ دیور بہت خوش تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور وہ بھی مجھے باجی ماں کہہ کے پکارتا تھا۔ شوہر کے فوت ہونے سے کچھ دن بعد اکیلے سونے میں ڈر لگتا تھا۔ اپنے دیور کو ساتھ بیڈ پر سلانے لگی۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور ایک بستر میں مجھے دیور کے ساتھ سونا بہت عجیب سا لگتا تھا۔ دیور مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ وہ 12 سال کی عمر میں بھی 18 سال کا جوان لڑکا لگتا تھا۔ شوہر کے فوت ہونے کے بعد میں نے بہت مشکل سے ہی گزارا کیا، لیکن کب تک میں اس طرح گزارتی رات؟ سوچا کہ دیکھو تو صحیح کہ دیور کا کارد عمل کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات ہوئی تو دیور کو ہلا کر دیکھا تو گہری نیند میں تھا، لیکن ہاتھ لگاتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے دیور کا 7 انچ 2 دن پہلے ہی میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میرے گھر میں میرے ساس سسر اور نندیں بھی نہیں تھیں۔ میرا شوہر کا اس دنیا میں اپنے چھوٹے بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ زید کی عمر صرف 12 سال ہی تھی۔ وہ مجھ سے چھوٹا تھا۔ زندگی میں میں نے کبھی اسے چھوٹے بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا۔ میرا دیور 12 سال کا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ ہی بچے کی طرح سمجھا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو وہ میری شادی کے والے دن ہی بہت خوش تھا۔ کہتا تھا کہ مجھے نئی اماں مل گئے، لیکن میری اماں مجھے یہی سمجھاتی رہتی تھی کہ بیٹا، تمہارا دیور تمہارا محرم نہیں ہے، اس سے فاصلے پر رہنا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بڑا ہو جائے گا، پھر اس کا تو تمہارا پردہ لازم ہوگا، اس لیے تم اسے عادت ڈالو کہ وہ تمہارے کمرے میں بلا روک ٹوک نہ آیا کرے۔ میں نے بہت بار دیکھا کہ وہ تمہارا دیور بلا وجہ منہ اٹھائے تمہارے کمرے میں بیٹھ۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، تمہیں اپنے شوہر کی بھی پردہ کرنی ہے اور اپنی حدود کی بھی۔ ماں باتیں سنتی تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ زید کے بارے میں برا سوچتی ہیں، اس لیے ان باتوں کی خفا ہوتی۔ لیکن آج میں جب بے سہارا ہوئی تھی، میرا شوہر اس دنیا چلا گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اپنے 12 سالہ بھائی کے سہارے پر چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ میری زندگی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ میرا دیور زید بھی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ شاید اپنے بھائی کے رشتہ داروں کے ساتھ مصروف تھا۔ میرا دل مطمئن اسی حوالے سے تھا کہ چلو وہ گھر نہیں آتا تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر وہ گھر آ گیا تو مجھے بھی غیر محفوظ سا محسوس ہوتا۔ مجھے رو رو کر اماں باتیں یاد آ رہی تھی، لیکن اسی طرح گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہوگا، مگر باہر سے زید کی آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولیں، میں ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ آج تو مجھے یہ گھر جنگل جیسا معلوم ہو رہا تھا اور زید مجھے چھوٹا سا بھیڑیا لگ رہا تھا۔ جانے کیوں اس کے بارے میں اتنا منفی سوچنے لگی تھی۔ بھابھی، آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے مجھ سے معصومیت سے پوچھا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ تھیلی میں چاول تھے۔ چاول تیل والے لگتے تھے۔ میں نے پلیٹ میں چاول ڈالے اور میرے سامنے لا کر رکھ دیے۔ بھابھی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، میں آپ کے لیے باہر سے لے آیا ہوں، آپ کھا لیں ورنہ یوں ہی بھوکی مر جائیں گی۔ میں نے اپنے بھائی کے بعد اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتا۔ زید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے کو تو وہ مجھے ماں ہی کہہ رہا تھا، پھر بھی میں باتیں میرے ذہن سے نکل نہیں رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا سہارا بنوں گا، آپ اس گھر سے بھی مت جائیں گا۔ وہ بڑی جذباتی کرتی۔ میرے ذہن میں بہت سارے اندیشے بھٹک رہے تھے۔ پھر اس نے ایک عجیب بات بولی، بھابھی آپ اس کمرے میں سو جائیں، وہ دوسرا کمرہ تو چھت کے قریب ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ کو چھت والے کمرے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اب تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، تو کوئی بھی بری نیت سے ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میں حیران تھی کہ زید اتنی چھوٹی عمر میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، کیا اسے کسی نے کچھ کہا ہے؟ مگر فی الحال جو بات اس نے کی تھی مجھے ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ کمرے میں چلی گئی۔ زید کا کمرہ دوسری طرف تھا، جبکہ میں اور میرا شوہر چھت کے قریب والے کمرے میں رہتے تھے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا
آج پہلی بار میں اپنے کمرے کے علاوہ کہیں آئی تھی، مگر کچھ دن اپنے دیور کے کمرے میں دیکھا، میری دو آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ تو کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی تھی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ویسے تو بظاہر وہ 12 سال کا بچہ ہی لگتا تھا، مگر اماں والی بات صحیح تھی کہ جو کچھ وہ فی الحال کر رہا تھا وہ ایک بڑا اور ایک سمجھدار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ زید کے کمرے میں اپنا زیور دیکھ کر میرا دل ہول اٹھا تھا۔ میں نے تو اسے کئی جگہوں پر کئی تالوں میں چھپا کر رکھا تھا، مگر یہ سب کچھ زید کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ صبح اٹھتے ہی اس سے بات کا سوال کروں گی، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگا کر اچھی طرح لاک کر لیا اور سو گئی۔ 2 دن سے مجھے زیادہ نیند نہیں آتی تھی اور آج مجھے لگ رہا تھا جیسے زید کے لائے ہوئے